آپ سن رہے ہیں نہج البلاغہ کے خطبات عالیہ۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا عادل ہے کہ جس نے عدل ہی کی راہ اختیار کی ہے، اور ایسا حکم ہے کہ جو حق و باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ اور رسول اور بندوں کے سید و سردار ہیں۔ شروع سے انسانی نسل میں جہاں جہاں پر سے شاخیں الگ ہوئیں، ہر منزل میں وہ شاخ جس میں اللہ نے آپ کو قرار دیا تھا دوسری شاخوں سے بہتر ہی تھی۔ آپ کے نسب میں کسی بدکار کا ساجھا اور کسی فاسق کی شرکت نہیں ہے۔ دیکھو، اللہ نے بھلائی کے لیے، اہل حق کے لیے ستون اور اطاعت کے لیے سامان حفاظت مہیا کیا ہے۔ ہر اطاعت کے موقع پر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نصرت و تائید دستگیری کے لیے موجود ہوتی ہے، جس کو اس نے زبانوں سے ادا کیا ہے اور اس سے دلوں کو ڈھارس دی ہے، اور اس میں بے نیازی چاہنے والے کے لیے بے نیازی اور شفا چاہنے والے کے لیے شفا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ کے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں جاننا چاہیے کہ اللہ کے وہ بندے جو علم الہی کے امانت دار ہیں، وہ محفوظ چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے چشموں کو تشنگان علم و معارف کے لیے بہاتے ہیں، ایک دوسرے کی اعانت کے لیے باہم ملتے ملاتے ہیں اور خلوص و محبت سے میل ملاقات کرتے ہیں، اور علم و حکمت کے سیراب کرنے والوں ساغروں سے چھک کر سیراب ہوتے ہیں، اور سیراب ہو کر سرچشمہ علم سے پلٹتے ہیں۔ ان میں شک و شبہ کا شائبہ نہیں ہوتا اور غیبت کا گزر نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کے پاکیزہ اخلاق کو ان کی طینت و فطرت میں سمو دیا ہے۔ انہی خوبیوں کی بنا پر وہ آپس میں محبت و انس رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہیں۔ وہ لوگوں میں اس طرح نمایاں ہیں جس طرح بیجوں میں صاف ستھرے بیج کے اچھے دانوں کو لے لیا جاتا ہے اور بروں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس صفائی و پاکیزگی نے انہیں چھانٹ اور پرکھ نے نکھار دیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان اوصاف کی پذیرائی سے اپنے لیے شرف و عزت قبول کرے اور قیامت کے وارد ہونے سے پہلے اس سے ہراساں رہے، اور اسے چاہیے کہ وہ زندگی کے مختصر دنوں اور اس گھر کے تھوڑے سے قیام میں کہ جو بس اتنا ہے کہ اس کو آخرت کے گھر سے بدل لے، آنکھیں کھولے اور غفلت میں نہ پڑے، اور اپنی جائے بازگشت اور منزل آخرت کے جانے پہچانے ہوئے مرحلوں قبر، برزخ، حشر کے لیے نیک اعمال کرے۔ مبارک ہو اس پاک و پاکیزہ دل والے کو کہ جو ہدایت کرنے والے کی پیروی اور تباہی میں ڈالنے والے سے کنارہ کرتا ہے، اور دیدہ بصیرت میں جلا بخشنے والے کی روشنی اور ہدایت کرنے والے کے حکم کی فرما برداری سے سلامتی کی راہ پا لیتا ہے، اور ہدایت کے دروازوں کے بند اور وسائل و ذرائع کے قطع ہونے سے پہلے ہدایت کی طرف بڑھ جاتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلواتا ہے، اور پھر گناہ کا دھبا اپنے دامن سے چھڑاتا ہے۔ وہ سیدھے راستے پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور واضح راہ اسے بتا دی گئی ہے۔